بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، امید کرتا ہوں آپ لوگ خیریت و عافیت سے ہوں گے۔ آج ہم ایک ایسا عمل لے کر آئے ہیں، ایک ایسا نایاب تحفہ کہ جس کے کرنے سے آپ کو آپ کے آنے والے وقت کے بارے میں بتا دیا جائے گا، یعنی آپ کے کل کے بارے میں آپ کو بتا دیا جائے گا۔ اور وہ لوگ جو حکیم ہیں یا ڈاکٹر ہیں یا پھر وہ لوگ جو کاروبار کرتے ہیں یعنی کہ بزنس مین ہیں، ان کے لیے یہ بہت اہم تحفہ ہے، یہ بہت خاص عمل ہے کہ جس کے کرنے سے ان کو پہلے بتا دیا جائے گا۔ اگر وہ ڈاکٹر یا حکیم ہیں تو ان کو پہلے آگاہ کر دیا جائے گا کہ آپ کو مریض کا علاج کیسے کرنا ہے، کہ وہ مریض جو شفا یاب نہیں ہو رہا ہے، جس کو آپ کی دوائی سے فائدہ نہیں پہنچ رہا ہے، اس کے بارے میں بھی آپ کو ایک دن پہلے بتا دیا جائے گا کہ آپ کو اس کو دوا کیا دینی ہے اور کیا نہیں دینی ہے۔ وہ لوگ جو روحانی معالج ہیں ان کے لیے بھی یہ بے شمار قیمتی تحفہ ہے کہ جس کے کرنے سے ان کو بتا دیا جائے گا کہ آپ کو کون سے نقوش لگانے ہیں، آپ کو کون سا وظیفہ کرنا ہے، آپ کو کون سا عمل کرنا ہے۔ یہ ایسا عمل آپ کی بارگاہ میں لے کر حاضر ہوا ہوں کہ وہ لوگ کہ جو کاروبار کرتے ہیں یعنی کہ بزنس مین ہیں، کہ جن کے کاموں میں نقصان ہوتا ہے، ان کو پہلے ہی آگاہ کر دیا جائے گا کہ آپ یہ کام نہ کریں یا پھر نقصان ہونے والا ہے، یا پھر آپ کو بتا دیا جائے گا کہ کس کام کرنے سے آپ کو، کون سا کام کرنے سے آپ کو فائدہ ہوگا۔ ناظرین کرام، جس کے بارے میں ہمارے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ اپنا کوئی بھی کام کرو تو پہلے استخارہ کیا کرو، یہ استخارہ کرنا سنت ہے، اور میں ایسا استخارہ لے کر آیا ہوں کہ جس کو آپ کریں گے تو آپ کو بے شمار فوائد حاصل ہوں گے، اور آپ آنے والے وقت میں یعنی کہ جو وقت آگے آئے گا آپ کو اس کے بارے میں آگاہ کر دیا جائے گا کہ آپ کو کس کام سے نقصان ہو سکتا ہے اور کس سے نقصان نہیں ہو سکتا، یا کس کام میں زیادہ فائدہ ہو سکتا ہے۔ ناظرین کرام، وہ لوگ جو روحانی معالج ہیں، خاص کر ان کے لیے بہت ہی اہم تحفہ ہے، یہ بہت ہی اہم استخارہ ہے کہ وہ جب علاج کرتے ہیں تو جو مصیبتیں، جو پریشانیاں ان کے اوپر آنے والی ہوتی ہیں، وہ اس استخارے کی وجہ سے بچ جاتے ہیں۔ یعنی کہ وہ لوگ جو معالج ہیں، روحانی علاج کر رہے ہیں، اور وہ جب کسی مریض کو دیکھتے ہیں، عصبی مریض، خلل جس کے اوپر واقع ہوتا ہے، جب وہ اس کو دیکھتے ہیں تو وہی عاصب اس عامل کا دشمن بن جاتا ہے، اور جب وہ دشمن بنتا ہے تو وہ اس کا پیچھا کرتا ہے۔ تو ناظرین کرام، اس دشمن سے بچنے کے لیے اور وہ عامل جو علاج کر رہے ہیں ان کو نقصان پہنچنے سے پہلے اس رات میں ان کو بتا دیا جاتا ہے کہ آپ کو صبح یا دوپہر یا شام میں آپ کو اس عمل کو پڑھنا ہے تو آپ محفوظ رہ سکتے ہیں۔ ناظرین کرام، میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک ایسا عظیم تحفہ ہے کہ جس کو اشا امام احمد رضا خواہ فاضل بریلوی علیہ الرحمہ نے وارد کیا ہے، اور آپ اس کو پڑھتے تھے۔ یعنی کہ ناظرین کرام، یہ روز آنے والی باتوں کو، یعنی کہ وہ باتیں جو روز مرہ کی ہیں، آنے والی باتوں کو آپ کو بتا دے گا، پہلے سے ہی آگاہ کر دے گا کہ آپ کو کیا کرنا ہے، کیا نہیں کرنا ہے۔ ناظرین کرام، اس کا بہت ہی آسان طریقہ ہے، یہ کوئی زیادہ لمبا عمل نہیں ہے، لیکن اس کی سب سے بڑی خاصیت یہ ہے کہ جب تک انسان اس کو اپنے ورد میں رکھتا ہے، تب تک وہ، چاہے اس کی زندگی 60 سال کی ہو، جب تک وہ حیات رہتا ہے تب تک یہ عمل اس کی زندگی میں کام کرتا ہے۔ لیکن اس عمل کی ایک شرط ہے، اگر یہ عمل آپ کر رہے ہیں اور آپ نے کسی سے ذکر کر دیا کہ مجھے پہلے ہی بتا دیا جاتا ہے آپ کے بارے میں، یا پھر آپ نے کسی اور سے یہ ذکر کر دیا کہ مجھے پہلے ہی آگاہ کر دیا جاتا ہے، تو ناظرین کرام، یہ عمل آپ کا منسوخ ہو جائے گا، یعنی کہ یہ کام کرنا بند کر دے گا۔ اس کا ذکر آپ کسی سے نہیں کریں گے جب آپ اس عمل کو کریں گے۔ ناظرین کرام، یہ بہت اہم عمل ہے۔ اور عمل کیا ہے؟ عمل کا طریقہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ رات کو آپ کو سونے سے پہلے مدینہ شریف کی طرف آپ کو اپنا رخ کرنا ہے، اور اپنے ہاتھوں کو باندھ کر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر درود پاک، اور وہ ایسی درود کہ جس کو درود رضویہ بولتے ہیں، یعنی درود رضویہ صلی اللہ علی النبی الامی و آلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، آپ کی اسکرین پہ آپ کو نظر آ رہی ہوگی۔ اس کو آپ کو پڑھنا ہے 9 بار، اور 9 بار پڑھنے کے بعد پھر آپ اپنے بستر پر بیٹھ جائیں، اور بیٹھنے کے بعد پھر آپ کو 107 بار اللہم اغفر لی واغفر لی ولا تکلنی الی اختیاری، آپ کو یہ
107 बार, यानी कि 107, आपको 107 बार इसको रोज़ाना पढ़ना है सोने से पहले पहले। जब आप 9 बार इस दुरूद पाक को पढ़ेंगे और 107 बार अल्लाहुम्मा खिरली वख्तिरली वला तकिलनी इला इख्तियारी आपकी स्क्रीन पे ये दिखाई दे रहा होगा, आपको इसको डेली पढ़ना है रात को सोने से पहले पहले, और आप खामोशी के साथ अपने बिस्तर पर सो जाएंगे। और सोने के बाद फिर आप देखना कि आपके रात में आपके कारोबार या आपकी जो भी नीयत होगी उसके बारे में आपको आगाह कर दिया जाएगा। और अगर आप नीयत ना भी करेंगे तब भी आपके नुकसान होने वाली चीज़ों के बारे में आपको पहले ही बता दिया जाएगा कि आपको इस काम से नुकसान हो सकता है या आपको फ़ायदा हो सकता है। नाज़रीन इकराम, मैं समझता हूँ इस अमल को अपने विरद में कोई रखे या ना रखे, लेकिन वो लोग ज़रूर रखें जो हकीम, डॉक्टर और मुआलिज और बिजनेसमैन हैं, वो इसको ज़रूर रखें। इंशाअल्लाह ताला उन कामयाबी उनके कदम चूमेगी, और वो कभी भी अपनी ज़िंदगी में कभी भी, मैं समझता हूँ वो कि जो आप नुकसान उठाने वाले हैं, एक बड़ा नुकसान उठाने वाले हैं, आप वो नुकसान नहीं उठाएंगे। बाकी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की अता है, क्योंकि ये इस्तिखारा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की जानिब से किया जाता है। ये इस्तिखारा जब हम करते हैं तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारी इसमें मदद फरमाता है और उन बंदों को पहले ही दिखा देता है कि आपके मामलात में क्या नुकसान होने वाला है और क्या फ़ायदा होने वाला है। नाज़रीन इकराम, मैं समझता हूँ आप अच्छे तरीके से इस अमल का तरीका समझ गए होंगे। कि जिनको समझ में नहीं आया है वो कमेंट में बता सकते हैं कि उनको ये समझ में नहीं आया है। इंशाअल्लाह ताला उनकी भरपूर रहनुमाई की जाएगी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।